السلام علیکم۔ 26 نومبر کو آج تو مناظرہ ہونا ہے، تو پھر کیا ہوا سعد بھائی؟ آئیے آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں کہ ہوا کیا آج، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہوا کیا آج۔ دولہا صاحب ہم نے جی السلام علیکم، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا اپنے وعدے کے اوپر پورا اترتے ہوئے ایئرپورٹ اور پھر ایئرپورٹ کے بعد یہاں تک میں آ گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا خواتین و حضرات یہ مقدمہ آپ کا ہے، میں نے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنا ہے، آپ سے ہر بات میں نے شیئر کرنی ہے، لہٰذا میں نے آپ کو یہ ویڈیو کر کے اطلاع دینی ہے کہ اول وقت میں ہم آلموسٹ یہاں پہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے گھر آ چکے ہیں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب جو اس سلسلے میں دولہا کی حیثیت سے ہیں یا دلہن کی حیثیت سے آپ نے طے کرنا ہے۔ مجھے تو ظاہر ہے دولہا وہ ہوتا ہے جو آتا ہے، دلہن وہ ہوتی ہے جو رہتی ہے۔ بہرحال اس سے قطع نظر میں تو پھر سے کہوں گا کہ دولہا دلہن کا کہانی تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے لگا دی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ دولہا اور دلہن راضی اور یہ سب چیزیں۔ میں کہتا ہوں علماء آپس میں بیٹھے، اس سلسلے میں میں ایک لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ حنیف قریشی صاحب راستہ ہموار کریں گے، چلیں گے ہمارے ساتھ۔ مشکل کام ہے کسی کو اپنے گھر سے چھوڑ کے دوسرے کی اکیڈمی یا دوسرے کے علاقے اور دوسرے ہی کے سیٹ اپ میں جانا، مگر آئیے دیکھتے ہیں۔ کی مارننگ ہے، پتہ نہیں ہے کہ لوکیشن بھی بتائی جائے، بہت سے لوگ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ہم بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم لے جانے کے لیے آئے۔ کالیں بھی کی ہے وعدے میں، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی کہانی بن رہی ہے، کال کر کے بھی اطلاع دی ہے، مگر ظاہر ہے ہر انسان کا مزاج ہوتا ہے۔ آئے بیٹھے پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پلیز قریشی صاحب خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ ماشاءاللہ آپ آ گئے جی پہنچ گئے جی، اب ہمیں آنا بنتا تھا، آپ کو زحمت دے رہے ہیں اس وقت میں، قریشی صاحب سے اگر ملاقات ہو جائے۔ جی وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں جی، خوشی کی بات آئیے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب تیار ہیں؟ جی میں پہنچا ہوں جناب۔ سوچ رہے تھے کہ مفتی صاحب کو کمبل سے اٹھائیں گے اور جاگنگ والے سٹائل میں ہوں گے، مفتی صاحب تو ماشاءاللہ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ جی دیکھیں جی، آپ نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے تو پھر یہ تو حق بنتا ہے کہ ہم لبیک کہیں، اور یہ جو اس وقت ملک میں ایک آئی پی کھڑی ہے اور لوگ اس حوالے سے بھی ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہ کیا ہے، تو ہم پرامن طریقے سے ایک دنیا کے سامنے یہ دعوت رکھیں کہ بھئی یہ پاکستان ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی جس کا جو دل کرے جس کے حوالے سے شروع ہو جائے، بلکہ آپ ایک حد تک اپنی علمی دلائل سے کسی کا رد کرتے کریں، لیکن جب آپ کسی کے بزرگوں کو کافر اور مرتد اور گستاخ رسول کہیں، اور ایسے لوگوں کو داتا علی اجمیری جیسے لوگوں کو اور معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگوں کو، آپ حضرت باعزِ بستامی جیسے لوگوں کو آپ گستاخ کہیں اور معاذ اللہ کافر کہیں، تو پھر حق بنتا ہے، اتنا تو بنتا ہے کہ آپ سامنے والے کو بیٹھ کے پھر ثابت ہو۔ جی جی بالکل بالکل۔ چلیں جی، اس حوالے سے ابھی تو بات آگے بڑھے گی، میں اسے درخواست کروں گا، خود ظاہر ہے ان کو زحمت دوں گا کہ آپ چلیں، مگر یہاں پہ انہوں نے دل جیت لیا کہ یہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، ورنہ بڑا مشکل تھا، میں اکیلا آدمی، سوائے یہ کہ آپ عوام کا میرا ساتھ تھا، آپ نے 26 کہہ دیا اور لوگوں کے کان میں 26 گونج رہا ہے، مگر انہوں نے 26 کو یقینی طور سے حتمی بنایا۔ اس کا بہت شکریہ۔ اب میرے خیال ہے آپ چائے تو پلائیں گے نہیں ہمیں؟ نہیں، چائے تیار ہے، اچھا بس جتنی دیر میں آپ چائے پیئیں میں تیار ہو گیا۔ تیار ہو گیا۔ بسم اللہ جی، ہمیں جیلم جانا ہے جی، ہم آ رہے ہیں۔ السلام علیکم مویز بھائی۔ مفتی صاحب یہ بتائیں، آپ لوگوں کو یہاں روک دیا گیا ہے اور انتظامیہ ہائی الرٹ ہے، تو آپ کیا ریویو دیں گے؟ آگے کا آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اچھا میں بتا دوں دیکھنے والوں کو کہ ہم جیلم اور پنجاب کی سرحدوں پہ نہیں، اکیڈمی کے باہر روکے گئے، یعنی ہم جو ہو سکتا تھا ممکنہ صورتحال کو، خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اکیڈمی آ کے کھڑے ہو گئے۔ اکیڈمی کے لوگوں سے، انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی، ہم نے پیارا گیسچر بھی ان کو دیا ہے، ہم نے یہ بھی کہا آپ ماشاءاللہ تعاون کر رہے ہیں کیونکہ آپ نیچے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں لگا آپ نیچے آ کے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں لے جانے کے لیے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کیمرہ نہیں جائے، کوئی نہیں چیز جائے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور صرف آپ اوپر جا کے بیٹھ جائیں چپکی لگا کے، پیچھے ہو سکتا ہے یہ آپ کو۔ اچھا آپ اس کے باوجود ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں جی ہم کتابیں لے کر آئے، سامنے بیٹھیں گے، مفتی منیر چشتی صاحب بھی آئے تھے نا، بات چیت کی تھی۔ یہ والا ریئیکشن جو اس وقت آ رہا ہے، میں ابرار بھائی کو بھی جانتا ہوں اور دیگر لوگوں کو بھی جانتا ہوں، فیضان بھی کھڑے ہوئے ہیں، میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں، اچھے پیارے لوگ ہیں، میری ان سے ملاقاتیں ہیں، مگر اس وقت جو ریئیکشن دے رہے ہیں یہ لگ رہا ہے کسی نے ان کا مائنڈ سیٹ کیا، دشمن آ گئے جی آپ کے ساتھ اور آپ نے بات نہیں کرنی ہے اویس ربانی سے سیدھے منہ، اویس ربانی تو جی آپ کا دشمن آ گیا ہے، تو یہ مائنڈ واش بچوں کا کیا ہے نا،
یہ بچے، اور یہ جب یہ آپ کے پاس کے بچے ہیں تو پھر آپ دوسروں کے بچوں کا کیسا مائنڈ واش کرتے ہوں گے، یہ میں سوچ رہا ہوں. مفتی صاحب میرے ساتھ ہیں. مفتی صاحب ہم دن کی روشنی میں آئے اور سب کو بتا کر آئے، خوف خطرات ہر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب یہ کیوں نہیں بیٹھیں گے، کیا بات ہوگی، مجھے نہیں پتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ہم جیسے میں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے ساتھ چند لوگ ہوں گے، ڈرائیور ہوگا، 2-3 کیمرہ مین ہوں گے، اور اپنے وعدے کے مطابق صرف ایک گاڑی کے اندر ہم یہ لوگ آئے ہیں. اور ہم لوگ یہاں پہلے تو انہوں نے بدتمیزی کی ان کی طرف سے ہوئی ہے، پولیس کی طرف سے، کہ کوئی کیمرہ نہیں چلے گا، کوئی کچھ نہیں، جبکہ ان کے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے. تو ہم نے کہا بھائی ہم آئے ہیں قوم کا نمائندے بن کر، یہاں ہم نے بات کرنی ہے اور ہمارا پیغام ویڈیو کے ذریعے سے جائے گا. کیمرے بند ہو جائیں یا موبائل آپ لے لیں تو ہم یہاں پر کوئی جو ہے نا وہ مزار پہ ہم تبرک کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم تو آئے ہیں مرزا صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے. تو بہرحال ابھی دیکھیں ان سے مذاکرات چل رہے ہیں. اگر تو پرامن طریقے سے ہمیں بیٹھ کر، ظاہر گفتگو نہ روڈوں پہ ہوتی ہے اور نہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہم شرارتی لوگ نہیں ہیں. ہم تو یہ اگر شرارت کرنی ہوتی، باس نہ کرنی ہوتی تو میں اعلان کرتا تو اس وقت یہاں ہزاروں لوگ ہوتے. جبکہ ہم نے اپنے وعدے کے مطابق لوگوں کو منع کیا. ہمارے 10 بندے بھی نہیں آئے، یہ صرف ایک گاڑی کے لوگ ہیں، یہ 3-4. تو اب ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ کیمرے کتابیں نہیں ہیں. تو ظاہر ہے اس طرح تو ہم اوپر جا کر نہیں بیٹھ سکتے. بھائی ہم اوپر کیا کریں گے جا کر بیٹھ کے، جب ہماری نہ کتابیں جائیں گی، نہ کیمرے، نہ موبائل. تو اگر وہ ہماری یہ بات مانتے ہیں، بھلے مرزا صاحب ہمیں کوئی ٹائم دیں، ان کا درس کا ٹائم ہے تو آفٹر درس وہ ہمیں بلا لیں، جیسے ان کی مرضی ہے.